السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت شاہ شمس تبریز کی کرامات، سورج زمین پر آ گیا۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ بغداد کے علماء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے، انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی۔ اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہولہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اپنی امرائے سلطنت کو بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدہ میں سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان جا پہنچے۔ پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے بھی آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ آپ کو سنایا تو اسی ٹائم حضرت شاہ شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے اور در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ چند نادانوں کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ انہوں نے آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا؟ اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا تھا، مگر اس کے زخموں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم میں آبلوں سے نہ بھر جائے میں اس وقت تک بے قرار رہوں گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان نہیں، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔
آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اپنے اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جب سورج زمین پر آ گیا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔